بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ اول کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ کئی روز سے جاری ہے، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں۔ آپ کا جو نصاب ہے، آپ کے نصاب میں کئی طرح کی کتابیں ہیں، مختلف طرح کی کتابیں ہیں۔ اس میں فقہ میں جو آپ کی کتاب ہے وہ مختصر القدوری ہے اور آپ کا نصاب اس میں کتاب البیوع سے ہے، اور سبق کئی روز سے چل رہا ہے اس کتاب میں، لیکن آج ہم لوگ پہنچے ہیں کتاب الشفا۔ کتاب الشفا کے اندر بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور عام طور پر اس طرح کے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں آئے دن۔ اس لیے ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ لوگ اس مسئلے کو بغور سنیں، سمجھیں، اور کوئی پوچھے تو آپ اس کو بتلا بھی سکیں۔ کیا کتاب الشفا؟ شفا لفظ شفا یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ملانے کے۔ میں نے آپ کے بلیک بورڈ پر اس طرح لکھ دیا ہے شفاتن، لغوی تعریف ہوگا ملانا۔ اب آگے ہم بتلائیں گے کیا ملانا ہے نہیں ملانا ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ کسی گھر میں دو شخص شریک ہوں تو ایک کے بیچنے کی وجہ سے دوسرا شفے کی بنیاد پر لینے کا حق ہوگا اسے۔ یعنی یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں شریک ہیں کسی مسئلے میں، اس کی تین شکل ہوتی ہے۔ ایک مکان ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے، ہم اس مکان کو بیچنا چاہ رہے ہیں، تو کون لینے کا حقدار ہوگا؟ آپ لیں گے، میں کسی اور کے ہاتھ بیچنا چاہوں تو کیا اس کے ہاتھ بیچ سکتا ہوں یا نہیں بیچ سکتا ہوں؟ اسی مسئلے کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تین شکل ہوتی ہے، یا تو اس مبیع کے اندر شریکت ہو، آپ کو یہیں پر سمجھ لیجئے، شرکت یا تو نفس مبیع کے اندر ہوگا، نفس سامان کے اندر ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایک مکان ہے، اس میں ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ساجھا ہے، شریک ہے، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا شریک یہ ہے، دوسری شرکت کہ مکان تو آپ کا الگ ہے، میرا الگ ہے، لیکن میرے جانے کا راستہ نکلنے، آپ کا راستہ میرا راستہ ایک ہی ہے، یعنی گھر سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح نالی جو ہوتا ہے، پانی جہاں بہا کرتی ہے، تو جس نالی سے پانی آپ کا بہتا ہے اسی نالی سے میرا پانی بھی بہتا ہے، دو ہو گیا۔ تیسری شکل جو ہوتی ہے شرکت کی، وہ پڑوسی ہوتا ہے۔ پڑوسی سے مراد یہ ہے کہ جس کا میرا گھر ہے اور اس گھر کے پشت پر کسی اور کا گھر ہے، تو ہم اس گھر کو بیچیں گے تو کون لے گا؟ تو اس کو حق ہوگا اس پڑوسی کو لینے کا۔ تو سب سے پہلے حقدار جو ہم کوئی سامان کو بیچیں گے تو سب سے پہلے اس آدمی کو لینے کا حق ہوگا جو نفس مبیع میں شریک ہوگا۔ یعنی ایک مکان ہے، اس میں جو میرا بھی ہے اور آپ کا ہے، تو ہم بیچیں گے تو آپ ہی سے بیچ سکتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی بات نہیں ہے، مکان تو آپ میرا بھی الگ ہے، آپ کا بھی الگ ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے۔ جہاں میرا پانی بہتا ہے ٹیوب ویل وغیرہ کا، نل وغیرہ کا، اسی نالی سے آپ کا ہی پانی بہتا ہے۔ تو اگر ہم کوئی مکان بیچیں گے تو آپ ہی لے سکتے ہیں، لائک آپ کہتے بھائی مجھے ضرورت نہیں، تب میں کسی اور کے ساتھ بیچ سکتا ہوں۔ تیسرا ایک ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کا میرا آپ کا مکان بھی الگ الگ ہے، پانی بہانے وغیرہ کا یہ مسئلہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن البتہ پڑوسی ہے، میرے پشت پر کسی اور صاحب کا مکان ہے جو میرا پڑوسی ہے، تو اب اس کو لینے کا حق ہوگا۔ اس میں ترتیب ہے، اگر یہ نہ ہو، اگر یہ نہ لیں تو پھر وہ لیں، وہ بھی نہ لیں تو پھر لاسٹ میں کہا گیا پڑوسی ہے۔ تو ان تین چیزوں کے اندر کیا ہے؟ پڑوسی ہے۔ آخر یہ شریعت کے اندر اور اسلام کی نظر میں ایسا کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے تاکہ وہ آدمی دوسرے کی شر سے محفوظ ہو جائے۔ مطلب اگر یہ مکان ہے، اس مکان میں تو ہم اور آپ شریک تھے اور ہم بیچ رہے ہیں، اور کسی ایسے آدمی کے ہاتھ بیچ دیں جو ٹھیک ٹھاک نہیں ہوگا، تو آپ کو زندگی میں پریشانی رہے گی، کیونکہ آپ کا پڑوسی صحیح نہیں آئے گا، آپ کو دقت اور پریشانی ہوگی۔ اس دقت اور پریشانی سے بچنے کے لیے شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے، یہ رخصت دی ہے کہ آپ خود ہی مکان لے لیجئے تاکہ آپ دوسرے کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ اس میں تین چیزیں کو بیان کیا گیا ہے، تین طریقے سے لیا جا سکتا ہے، اور اس کا ثبوت حدیث سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الجار احق بثقبہ، کہ پڑوسی جو ہوتا ہے وہ شفے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اتنی بات تو آپ سمجھ گئے۔ اب آج کی عبارت کو ہم نقل کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ اس سے مسئلے کو سمجھ جائیں گے۔ اسی بات میں نے تین بات بیان کیا ہے کہ کوئی آدمی یا تو نفس مبیع میں شریک ہوگا، یا ایک راستے وغیرہ کے اندر شریک ہوگا، یا اس کا پڑوسی ہوگا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ الشفعۃ واجبۃ للخلیط فی نفس المبیع ثم للخلیط فی حق المبیع کالشرب والطریق ثم للجاری۔ ہو گئی بات ختم۔
यहाँ पर वाजिबतुन जो है ये सबूत के माने में यानी साबित है कि शुफा यानी शुफा वही घर जो आप जिस बुनियाद पर, और ये क्यों लिया जाता है शुफा की जो ये है इत्तिसाल मिल की बुनियाद पर, इत्तिसाल यानी मेरा घर उससे घर से मिला हुआ इसलिए मुझे ये ऑफर मिल रहा है, मुझे ये एक तरह से छूट मिल रही है कि हम उसके मकान को पहले हम लेंगे, इल्ला कि हम हाथ खड़ा कर दें तब कोई और ले सकता है। तो कहा कि शुफा साबित है नफ्से मबी में शरीक के लिए, यानी दो आदमी का साझा था मकान, तो एक आदमी बेचेगा दूसरा आदमी वही लेगा। अगर वो नहीं ऐसा नहीं है सुम्मलिल खलीद फी हक़्क़िल मबी कश्रिब वत्तरीब, फिर वो शरीक जो मबी के हक में शरीक हो उसकी क्या मिसाल होगी कश्रिब वत्तरीब, वही है मुराद कि मेरा और आपका पानी एक एक नाली में बहता है, तो गया कि अब मुझे हक, अगर आप मकान को बेचेंगे तो पहले हम लेंगे, अगर हम नहीं लेंगे तो फिर कोई दूसरा लेगा। वत्तरीब दोनों का रास्ता एक ही है, यानी मेरे घर से निकलने का भी और आपके घर से निकलने का भी रास्ता एक ही है। ये अगर ये ऐसा भी नहीं है सुम्मत लिल जार, फिर पड़ोसी है, पड़ोसी से मुराद वही है कि जो उसके पुष्ट पर जिसका मकान होगा उसको यह हक हासिल होगा कि वो मकान को ले, इल्ला कि वो नहीं लेगा तो फिर कोई और लेगा। ये बात तो यहाँ पर खत्म हो गई। उसके बाद साहब किताब कह रहे हैं कि वाले सरी शरीकी फिर तरीक़ वशरीब वलजार शुफ़ातुन माल खलीती फ़इन सल्लमल खलीत फशुफ़ातु लिशरीकी फिर तरीक़ फ़इन सल्लम अख़ज़ाल, वही बात तरतीब बात कर रहे हैं। अगर ये हाथ खड़ा कर दे, एक आदमी दो आदमी के दरमियान मुश्तरक था वो मकान, लेकिन एक आदमी आता है भाई मेरे पास पैसे नहीं ले सकते हैं, तो अब किसको लेने का हक होगा? अब उसको लेने का हक होगा जो जिसका रास्ता एक ही है, यानी मेरा और आपका रास्ता एक ही है, ये कि उसका पानी निकलने का जो निकासी नाली वगैरह होता है वो एक ही है, तो अब उसको लेने का होगा। वो भी हाथ खड़ा करते भाई मुझे नहीं चाहिए, तो अब तीसरे में हक मिलेगा पड़ोसी को जो मेरे पुष्ट पे इसका मकान है, वो कहे कि मैं लूंगा, वो भी कहे कि मैं नहीं लूंगा, तब कोई और दुनिया का जो आदमी चाहे लेना चाहे ले सकता है। उसी को रहे वलैसा शरीक फिर तरीक़ वशरबी वलजार शुफ़ातुन माल खलीती, के रास्ते और पानी के नाली में शरीक वाले के लिए शुफा लेना जायज नहीं है। कब लेना जायज नहीं है? कब? वल जार शुफातुन माल खलीदी, नफ्से मबी में जो आदमी शरीक है उसके होते हुए, वही बात कर रहे हैं, मानी ये मकान दो आदमी के दरमियान है, मेरे और आपके दरमियान, तो मैं बेचूंगा तो आप ही लेंगे, अभी वो नहीं लेगा जिसका एक ही रास्ता है निकलने का, ये जो मेरा पड़ोसी है वो लेने का उसको हकदार नहीं होगा, पहले ये लेगा, इल्ला ये हाथ खड़ा कर दे तब उसको मिलेगा जिसका रास्ता एक ही है निकलने का, इसका नाली एक पानी और निकासी का जो वो लेगा, वो भी हाथ खड़ा कर देगा, तब तीसरे मर्तबे में उसका मामला आएगा। उसी का कि रास्ता और पानी के बहाव में शरीक के लिए और पड़ोसी के लिए शुफा लेने का हक हासिल नहीं होगा। कब? शुफातुल माल खलीद, नफ्से मबी में शरीक आदमी के होते हुए, फ़इन सल्लमल खलीद, अगर वो हाथ खड़ा कर दे, जो आदमी उसमें शरीक था उस घर के अंदर, यानी दो आदमी दरमियान जो मुश्तरक था वो मकान, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, फ़इन सल्लमल खलीद, जब वो खलीद यानी वो शरीक कहते कि भाई मुझे नहीं चाहिए, फशुफ़ातु लिशरीकी फित तरीक़, लिहाजा अब शुफा जो होगा उस आदमी के लिए होगा जो रास्ते वगैरह के अंदर शरीक होगा। फ़इन सल्लम, अगर वो भी कहते कि मुझे नहीं चाहिए छोड़ दे, वो अखज़ा अलजार, जार के माने पड़ोसी, अब वो पड़ोसी ले लेगा। तो गोया के समय में ये बात आए कि इसके अंदर तरतीब जरूरी है। उसके बाद साहिब किताब कह रहे हैं कि ठीक है शुफा लेगा, हमको मालूम चला मिसाल के तौर पर एक मकान हमारे आपके दरमियान मुश्तरक है, आप बेचना शुरू किए, तो जैसे हमको मालूम चलेगा फौरन कहें भाई मैं लूंगा, फौरन कहना पड़ेगा। अगर हम ये बात नहीं कहे तो फिर मेरा हक खत्म हो जाए। उसी कर रहे हैं वशुफा तजीब बिअक़दिल बैई, कि शुफा वाजिब होता है अक़द बै के बाद। एक और बात, ऐसा नहीं कि मेरा कोई शरीक है मकान कोई तो नहीं मैं मकान लूंगा, नहीं, जब वो बेचना चाहेगा, वो जब वो बेचेगा तब मुझे लेने का हक होगा। ऐसा नहीं कि उसके गले बजा खड़े हो जाए कहें नहीं मुझे आप सामान दीजिए, मुझे मेरे हाथ मकान बेचिए, ऐसा नहीं है। जब वो बेचेगा, बेचने के बाद मुझे हक हासिल होगा। ये उसी को कह कि शुफा साबित होता है अक़द बै के बाद, है जब मेरा शरीक जो है मेरा पार्टनर है वो बेचेगा तब मुझे वो शुफा हासिल होगा। व तस्तक़िरु बिल अशहादी, और वो साबित होता है गवाह बनाने से, यानी जो ही मुझे मालूम चलेगा कि भाई मेरा जो पार्टनर है जो मेरा शरीक है वो घर को बेच रहा है, तो वहीं पर बैठे बैठे जो लोग वहाँ बैठे होंगे दो चार लोग उसी वक्त कहेंगे भाई फलां साहब जो मकान बेच रहे हैं, जो मेरा भी उसमें है उनका भी है, वो मैं लूंगा, फौरन वो गवाह बना दे। क्यों? इस वजह से कि कल के डेट में अगर इख्तिलाफ की बात आई कि नहीं आपने तो नहीं कहा कि हम लेंगे, तो कल काजी के यहाँ जब मामला जाएगा, कोर्ट में मामला जाएगा, तो वहाँ पर ये पेश कर सकता है कि आप गवाह के तौर पर कि सुनिए इस टाइम मुझे मालूम चला था कि फलां साहब मकान बेच रहे हैं जो मेरा और उनका दोनों का आपस का शेयर है, मैंने उसी वक्त कहा था कि मैं लूंगा, और ये सब देखिए गवाह हैं, तो काजी उस गवाह की बुनियाद पर गवाही की बुनियाद पर फैसला कर देंगे।
یہ تو بات ہو گئی. وتملک بالاخذ لہذا وہ مالک ہو جائے گا لینے سے، جب لینے کا تو اس کا مالک ہو جائے گا. اذا سلم اب لینے کی کیا شکل ہوگی؟ اذا سلم المشتری جب اس کو مشتری حوالہ کر دے. مشتری حوالہ کر دے مطلب یعنی میرا جو پارٹنر تھا، میرا جو شریک تھا، وہ کسی کے ہاتھ بیچ دیا، وہ لے بھی لیا وہ آدمی. پھر میں کہا بھائی وہ تو اس کا تو میں حقدار ہوں کیونکہ میں آپس میں شریک ہوں، یہ حقدار تھا شفا کی بنیاد پر لینے کا. تو آدمی بولا ایسی بات ہے، ایسا کہ لے لیجیے مجھ سے، اب میں تب مجھے نہیں چاہیے، تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اب او حکم بھی حاکم یا اس کے بارے میں کوئی حاکم فیصلہ کر دے، قاضی صاحب جج صاحب فیصلہ کر دے نہیں یہ اس کا اس میں شریک ہے، نفس مبی میں یہ شریک ہے، لہٰذا اس کا حق بنتا ہے. تو دو شکل ہوگی لینے کا، تو مشتری خود دے کر دے بھائی تب دے، ایسی بات تو آپ دے دیجیے. ایک وہ تیار نہیں ہو رہا ہے، آپ کورٹ میں معاملہ گیا، اب کورٹ میں فیصلہ ہوا، تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس کو تو بنیاد پر لینے کا حق حاصل ہوگا. تیسری بات کر رہے ہیں صاحب کتاب وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ أَشْهَدَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ کہ جب شفیع کو، جب اس آدمی کو معلوم چلا، جیسے معلوم چلا کہ فلاں صاحب مکان بھیج رہے ہیں، أَشْهَدَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ اسی مجلس میں وہ گواہ بنا دے مطالبے پر، فوراً کہہ دے. اس کو کہتے ہیں طلب مواصلت. یہاں دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے طلب مواصلت، ایک ہوتا ہے طلب اشہاد، ایک ہوتا ہے طلب خصومت. یہ تین اصطلاح ہے، فقہ کی اصطلاح ہے. طلب مواصلت کیا؟ وہی ہے جیسے مجھے معلوم چلا کہ فلاں صاحب مکان بیچ رہے ہیں، فوراً میں کہوں بھائی میں لوں گا، فوراً گواہ بنا دیں. ایک ہوتا ہے طلب اشہاد. اشہاد کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ جب وہ بیچ چکا ہے، جب بیچ چکا ہے تو ہم فوراً جو بیچنے والے لوگ ہیں، جو میرا شیئر ہے، ان کے پاس جا کے بھائی آپ نے فلاں مکان بیچ دیا ہے، اب میں آپ کا شریک ہوں، میں آپ کا پارٹنرشپ ہوں، میں پارٹنر ہوں، میں مکان کو لوں گا. یہ کہ جہاں وہ زمین جس زمین کو بیچ رہا ہے، جس مکان کو بیچ رہا ہے، اس مکان پر جا کر دے کہ بھائی اس مکان کو میں لوں گا. تو اس کو کہتے ہیں طلب اشہاد. ایک ہوتا ہے طلب خصومت. طلب خصومت ہوتا ہے وہ قاضی کے یہاں ہوتا ہے، جب وہاں گواہ پیش کیا جاتا ہے اور آپس میں ثبوت کا مسئلہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں طلب خصومت. تین چیزیں ہیں، طلب مواصلت، طلب اشہاد اور طلب خصومت. تو یہاں پر جو کہا گیا عبارت میں اشهد فی مجلس ذلک المطالبہ، یہ طلب مواصلت کی بات ہے. ثم ينهض منه کہہ رہے ہیں کہ فوراً مجلس میں جیسے معلوم چلے گا بول دے گا بھائی میں مکان لوں گا، پھر وہاں سے اٹھ جائے گا. ثم ينهض منه پھر وہاں سے اٹھے گا، کہاں جائے گا؟ فیشهد علی البائع. اب وہ بائع کے پاس جائے گا، یعنی جو بیچنے والا مکان جو اس کا اپنا شریک ہے، جو اس کا پارٹنر ہے، اس کے پاس جائے گا. کب؟ ان کان المبیع فی یدی، اگر ابھی اس کے ہاتھ میں ہی وہ سامان ہے، مبیع ہے، یا یہ کہ او علی المبتاع، یا مشتری کے پاس جائے گا. اگر وہ مشتری اس کے پاس سامان یعنی وہ مکان پر قبضہ کر لیا ہے، اب مشتری کے پاس جائے گا. یا یہ کہ او عند العقاری، یا وہ زمین و جائیداد جو ہے، زمین ہے یا مکان ہے، اس کے پاس جائے گا. ہے نا؟ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ جب یہ کام کر لے گا تو وہاں جا کیا کرے گا؟ وہاں پر جا کے یہ بولے گا کہ بھائی یہ مکان میں لوں گا. استقر شفاعتہ، اس کا شفا ثابت ہو جائے گا، اس کے لیے شفا صحیح ہو جائے گا. یعنی اتنی بات ثابت ہو گئی. صاحب کتاب آگے ایک لاسٹ مسئلہ بیان کے اس بات کو ہم ختم کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی طلب اشہاد اور طلب مواصلت کر لے اور اس کے بعد رک گیا، قاضی کے یہاں نہیں جا رہا، وہ نہیں دے رہا ہے، چپ چاپ بیٹھ گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے اس کا یہ حق ختم نہیں ہوگا. اسی کہہ رہے ہیں وَلَمْ تَسْقُطْ بِالتَّأْخِيرِ اور تاخیر کرنے کی وجہ سے اس کا یہ حق ساقط نہیں ہوگا. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ساقط نہیں ہوگا. وقال محمد، امام محمد کہتے ہیں ان ترکا من غیر عذر، اگر اس کو چھوڑ دیا بغیر عذر کے، یعنی قاضی صاحب بھی وہاں موجود ہیں اس شہر کے اندر، پھر یہ چپ بیٹھا ہوا ہے، ارے بھائی یہ قاضی صاحب ہیں، جج صاحب آ گئے ہیں اور ان کی چھٹی بھی نہیں ہے، تو آپ فوراً جا کے اپنی بات کو ثابت کیجیے، اپنا چیز لیجیے، لیکن کوئی عذر بھی نہیں ہے، یعنی اس کی طبیعت وغیرہ بھی خراب نہیں ہے. من غیر عذر، اگر اس کو چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے 1 مہینہ بعد اشہاد، یعنی اشہاد وغیرہ کر لیا، طلب اشہاد، طلب مواصلت کر لیا، طلب خصومت نہیں کیا تھا، تو بطل الشفاع، اس کا شفاع باطل ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے اگر طلب اشہاد، طلب مواصلت کر لیا ہے تو اس کا یہ حق ختم نہیں ہوگا. عزیز طلبہ، آج کے سبق کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ سبق تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. پھر بھی اگر آپ کو اس سبق کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت، پریشانی یا دشواری ہو تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں. انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا.